نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ آج ہمارے 1 سالانہ کورس کا تکمیل قرآن ہے۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے اس کو مکمل کیا۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ جاوید ہے اور الحمدللہ آج میں نے تعلیم القرآن بیچ 4 سے اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ سفر کا ایک حصہ مکمل کیا ہے۔ پورا 1 سال قرآن جیسی نعمت کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آج آپ لوگوں کے احساسات یہ ہوں گے کہ ہم نے پورا سال ایک کتاب کے ایسے باب کو پڑھا ہے جو بہت رنگین ہے اور آج ہم اس کے آخری صفحے پہ کھڑے ہیں اور کل سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے باب کے پہلے صفحے پہ کھڑے ہوں گے۔ یقیناً جن لوگوں کے لیے یہ باب ایک رنگین باب کی حیثیت رکھتا ہے ان کے لیے آج کا دن بہت زیادہ یادگار ہوگا، ناقابل فراموش ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں سے چند باتیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ باب شروع کیسے ہوا۔ بیسکلی ہمارا جو ایج گروپ ہوتا ہے ہم اپنے کیریئر کے بارے میں بہت زیادہ کریزی ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی کے بارے میں۔ ایون یہ کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے بھی اپنی پڑھائی کے علاوہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں لگتی تھی، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ جو سوچ اس چیز کا ذریعہ بنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں لے کر آیا وہ یہ تھی کہ میں نے یہ سوچا ایک وہ دن تھا جس دن میں دنیا میں آئی، اس کا ایک وقت مقرر تھا، اس مقرر وقت میں دنیا میں آ گئی۔ بالکل اسی طریقے سے ایک وقت وہ بھی تو مقرر ہے جب مجھے یہاں سے جانا ہے، اس کا بھی تو ایک ٹائم ہے اور اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میرے پاس صرف اتنا ٹائم ہے جتنا ان 2 ڈیٹ لمٹس اور ٹائم لمٹس کے درمیان ہے۔ اب چاہے تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار لوں، کوئی بات نہیں، تب بھی گزر جائے گی، اور چاہے تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لوں، ذات کی مرضی کے مطابق گزار لوں جس کی میں غلام ہوں، تو بھی یہ گزر جائے گی، مگر انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ اور الحمدللہ ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ الہدیٰ خواتین کلب کے اس بلیک گیٹ کے اندر مجھے لے آیا تو پھر دنیا ہی بدل گئی۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھنا چاہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد مجھے کیا فائدے ہوئے تو شاید میں ان کو شمار نہ کر سکوں، مگر مختصراً یہ کہ چند باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ اس سال میں نے دنیا کو ایک نئی آنکھ سے دیکھا ہے، ایک نئے زاویے سے سوچا ہے۔ میرے نظریات، میرے ریجڈ رولز، میرے اصول سب ٹوٹ گئے، اور یہ کہ صرف انسان چینج نہیں ہوتا، بہت نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت مجھے قرآن کے ساتھ جو دنیاوی طور پہ لگی، دنیاوی اور آخروی دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ صحبت صالحین ہے۔ قرآن آپ کو ایسے ساتھی دیتا ہے جو آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملیں گے، کہیں نہیں ملیں گے۔ انسان کا اندر چینج کر دیتا ہے، انسان کا باہر چینج کر دیتا ہے۔ آپ باہر سے ویسے ہی نظر آ رہے ہوں گے، آپ کی دنیا چینج ہوگی اندر کی۔ اور رہا کیریئر کا سوال، تو ایک بات بتائیں، جس رب کی آپ کتاب پڑھیں گے وہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا۔ تو پھر اس بارے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ پڑھائی رک جائے گی بیچ میں سے، کیریئر خراب ہو جائے گا؟ جس کی آپ کتاب پڑھیں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا میری آپ سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ضرور زندگی میں صرف ایک بار جس نے زندگی دی ہے نا اس کی کتاب پڑھیں، اور آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے اندر کی دنیا میں کیا چینج آیا ہے۔ جو سب ساتھی جنہوں نے یہاں پر اس نعمت کو پایا ہے ان کے لیے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بارے میں کچھ کہا ہے، اور وہ یہ کہ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ خوشیاں منائیں کیونکہ یہ اس سے بہتر ہے جو وہ سب جمع کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی لفظ اللہ پر غور کیا ہے؟ یہ لفظ عربی کا ایک بہت ہی انوکھا اور بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ اگر ہم اس لفظ کے حروف کو دیکھیں تو یہ سب اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ اس لفظ میں کوئی نقطہ بھی نہیں ہے، اور اس لفظ کے حروف تو صرف اور صرف زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اللہ بولنے کے لیے آپ کو ہونٹوں کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکارنا کچھ مشکل نہیں۔ آئیے اب ایک نظم سنتے ہیں جس کا عنوان ہے اللہ۔ یہ پیش کریں گے ہماری طالبات مریم خان، ارتقا عباس، سیدہ صوبیہ اور نور العین امین۔ آئیے۔ اللہ اللہ اللہ
before you, bowing, prostrating, I call Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. My soul knew and loved you before I was born, and without your mercy is lost and forlorn. Wherever I may wander down the pathways of life, my cry to you, oh my Lord, is guide me to light. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. جزاک اللہ. اب میں ہماری کلاس کی ایک سینئر طالبہ کو یہاں دعوت دوں گی. وہ کہ یہ کورس ینگ گرلز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کورس میں ایڈمیشن لیا اور بہت محنت اور لگن کے ساتھ اس کورس کو کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر عزم پختہ ہو اور نیت خالص ہو تو ساری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. آئیے نگہت نوید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نگہت نوید ہے. میرے لیے یہ موقع انتہائی خوشی کا موقع ہے. میں اپنے ان تمام بیٹیوں اور بہنوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اپنی تمام ٹیچرز کو بھی کہ جن کی محنت، کاوش اور خلوص سے اس نعمت کا حصول ممکن ہوا. اللہ تعالیٰ ان تمام ٹیچرز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. میں اپنے بارے میں چند باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں کیسے آئی اور میرا تجربہ کیسا رہا. میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتی اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی فیل کرتی. مجھے تشنگی سی محسوس ہوتی. میرا دل مطمئن نہ ہوتا کہ میں جو اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں اس کا مطلب تو میں جانتی ہی نہیں کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. میں اکثر صبح ریڈیو پہ تلاوت قرآن سنتی تو ایک دن اتفاق سے تلاوت کا چینل ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے استاذہ فرحت صاحبہ کی تفسیر والا چینل مل گیا. الحمدللہ میں نے وہ تفسیر سنی جو سیدھی میرے دل میں اترتی گئی. پھر یہ میرا معمول ہو گیا. میں اکثر صبح ٹائم پہ اٹھتی اور میں یہ تلاوت سنتی اور تفسیر بھی سنتی، اور اس طرح قرآن کو مزید جاننے کا شوق میرے اندر پیدا ہوا. میں نے الہدیٰ رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ نوجوان لڑکیوں کے لیے 1 سالہ کورس ہو رہا ہے. گو کہ میں نوجوان تو نہ تھی، لیکن اپنے شوق کی خاطر میں یہاں چلی آئی. یہاں آئی تو میڈم نے انٹرویو کے دوران کہا کہ یہ کورس بہت تیزی سے چلتا ہے اور بہت سا پریکٹیکل کام بھی ہوتا ہے، تو آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ کس طرح 1 سال میں مکمل کر پائیں گی. میں نے ان سے کہا دیکھیں میں بہت شوق سے آئی ہوں، مجھے بہت شوق ہے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، مجھے تفسیر جاننی ہے، آپ پلیز مجھے موقع دیں. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے معیار پہ پوری اتر سکوں. الحمدللہ انہوں نے میرے جذبے کو دیکھا، مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے داخلہ دے دیا. الحمدللہ میں پورا سال باقاعدگی سے آتی رہی، بہت شوق سے آتی رہی، اور میں نے پورا سال چھٹی نہیں کی. میری ٹیچرز نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. الحمدللہ انہوں نے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی. مجھے چوٹ لگنے کی وجہ سے کمر میں بہت درد ہوتا ہے، مجھے بیک بون کا مسئلہ ہے. مسلسل کلاس میں 6 گھنٹے بیٹھنا میرے لیے بہت دشوار کام تھا. میں کبھی سیٹ پہ بیٹھتی کبھی نیچے بیٹھتی، اور میں ایک گلٹی سی فیل بھی کرتی کہ مجھے جس طرح کلاس کو لینا چاہیے میں اس طرح سے نہیں لے پا رہی ہوں، لیکن یہ میری مجبوری تھی. میرا دوسرا بڑا مسئلہ گھریلو مصروفیت کا تھا کہ مجھے گھر کا کام سارا خود کرنا ہوتا ہے، میرے پاس کوئی آیا نہیں ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو اس کام میں اجر ان کا یاد دلایا، ان کی ذہن سازی کی کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو باقاعدہ ساتھ اجر عطا فرمائیں گے. اور جو جہاں میں تفسیر پڑھ کر جاتی ان کے ساتھ شیئر کرتی.
الحمدللہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو ماں ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو بہت مزہ آتا میری تفسیر سن کے، تو اس طرح انہوں نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا۔ میرا یہ حال ہوتا تھا کہ میں اگر کچن میں ہوتی تو پارا میرے ساتھ ہوتا، میں کوکنگ کر رہی ہوتی تو سائڈ پہ پارا پڑا ہوتا، میں برتن دھو رہی ہوتی تو پارا ایک سائڈ پہ رکھا ہوتا، میں نے مشکل الفاظ کو ہائی لائٹ کیا ہوتا اور چلتی پھرتی وہ ذہن میری وائس کرتی رہتی کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے، اور اس طرح مجھے یاد ہوتا رہتا۔ 5 منٹ میں فارغ ہوتی تو میں اس کو ضائع نہیں کرتی تھی، اس کو استعمال کرتی تھی۔ الحمدللہ میں اس پورا سال لائی، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں پورا سال ایک دفعہ بھی بازار نہیں گئی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آل عمران آیت 139 میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور نہ تم سستی کرو اور نہ تم غم کرو اور تم ہی بلند ہو لیکن اگر تم مومن ہو۔ استاذہ صاحبہ نے اس آیت کی تفسیر اتنی اچھی کی کہ یہ آیت میرے دل میں اترتی گئی، اور میں نے یہ جانا کہ یہ آیت صرف صحابہ کرام کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی جو کہ جنگ کر رہی آیت تو میرے لیے بھی ہے، اور وہ دن اور آج کا دن یہ آیت میری قوت، میری طاقت اور میرا سہارا بن گئی۔ مجھے جب بھی تکلیف ہوتی، میں تھکن کا شکار ہوتی یا مجھے درد زیادہ ہوتا، میری آنکھوں میں اکثر آنسو بھی آتے، تو اللہ تعالیٰ مجھے فوراً یہ یاد دلا دیتے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور میں ایک نئے جذبے سے کھڑی ہو جاتی کہ ہاں اللہ میں مومن ہوں، بلندی میرے لیے ہے، تو پھر مجھے کیا غم ہے؟ جب تو کہتا ہے کہ کوئی غم نہیں کرو تو میں کوئی غم نہیں کرتی۔ اور بلا شبہ یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا انعام تھا، اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، میں تو بہت کمزور سی عورت ہوں، میری تو بس ٹوٹی پھوٹی سی بس کوشش تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ بلا شبہ اللہ کا مجھ پہ ایک فضل تھا جو مجھے یاد ہوتا گیا۔ میں اب بھی پچھلے پارے جب اٹھا کے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں یقین نہیں آتا یہ میں نے پڑھے ہیں، میں نے کیسے ان کو یاد کیا ہے، یہ کیسے میرے دل میں اترے ہیں، حالانکہ ان پہ محنت لگی ہے میری، لیکن اب محسوس نہیں ہوتی، اب وہ ساری محنت بھول گئی، وہ ساری تھکن بھول گئی۔ الحمدللہ اللہ نے نعمت اتنی بڑی مجھے دے دی ہے، اس نعمت کو پا کر الحمدللہ دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت لمبے عرصے سے ایک تپتے ریگستان میں چل رہی تھی، راستہ نہیں مل رہا تھا کہ ایک دم کیا ہوا گھنا سایہ مل گیا، ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو گئی ہے، اور وہ سایہ کیا تھا؟ یہ قرآن کا سایہ ہے، اور یہ راستہ کیا ہے جو مجھے ملا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے جس پہ میں چلی ہوں، اور انشاءاللہ اسی راستے پہ میں جنت حاصل کروں گی۔ ان تمام بیٹیوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی اپنی والدہ کو بھی اور اپنی بہنوں کو بھی جو فارغ ہیں اس نعمت کی طرف لائیں، اس نعمت کی ترغیب دیں، ان کا سہارا بنیں، ان کو الہدا لے کر آئیں، ان کو داخلہ دلوائیں۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میری مثال آپ کے سامنے ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ منزل آسان کر دیتے ہیں۔ وہ ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس نعمت کی حفاظت کرنے والی، اس کی قدر کرنے والی بنائے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں گے اور دوسروں سے شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے جتنی محنت کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر دے اور ان کی کوشش قبول کرے، اور یہ صرف ہماری بہترین اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ہماری معاون مددگار بھی تھی۔ بچیوں کو انہوں نے بہت اچھے سے کنٹرول کیا، یہ ہمارا ساتھ دیتی تھی، بچیوں سے ہم کوئی کام کہتے تو یہ ماشاءاللہ کرواتی تھی، ترجمہ بچیوں کو لے کے بیٹھ کے یاد کرواتی تھی، گروپ کے اندر کوئی بھی کام ایسا ہو ہم ان کو دے دیتے تھے، یہ ماشاءاللہ کرواتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے ساری کوششوں کو بہت بہت قبول فرمائے، آمین۔ اب آئیے علامہ اقبال کی ایک نظم سنتے ہیں۔ یہ دراصل ایک دعا ہے جو ایک نوجوان مسلمان جرنیل طارق بن زیاد نے اسپین پر حملے سے قبل اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، اور علامہ اقبال نے اس کو خوبصورتی سے نظم میں ڈھالا ہے۔ اس نظم کو پیش کریں گی ہماری طالبات شبنم خان، سمیہ تنویر اور زبیرہ مسعود۔ یہ غازی تیرے
پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کی تھی نارے لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر کے، یا الہی 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 یا الہی۔ ہماری طالبات نے یہ پورا سال قرآن کے ساتھ کیسے گزارا، یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ہماری طالبات کی تیار کردہ ایک پریزنٹیشن، اور اس کو پریزنٹ کرنے آئیں گی فریحہ طاہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فریحہ ہے، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج ہمارا تعلیم القرآن کورس کی تکمیل ہے۔ ہم نے صرف 1 سال میں قرآن فہمی کو کمپلیٹ کر لیا، اور قرآن پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مسلمانوں کی زوال کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ آج کل جو کچھ امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے، مگر مسلمانوں کے حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ جب قرآن کو مسلمانوں نے تھاما ہوا تھا تو مسلمانوں نے اسپین سے لے کر چائنا تک حکومت کی، اور ہر فیلڈ میں اپنی کنٹریبیوشنز بھی تھیں، اور آج تمام فیلڈز میں جو بھی انوویشنز آتی جا رہی ہیں ان کی بیسس مسلمانوں نے ہی دی۔ قرآن تو ہمیشہ سے ہمارے لیے ایک سورس آف گائیڈنس ہے، ہماری لائف کو انلائٹن کرتا ہے، تو کیا ہم 1 سال قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے؟ جبکہ قرآن ہی ہماری زندگی اور آخرت کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اسی لیے الہدا نے قرآن کی تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ الہدا کا ویژن ہی یہ ہے کہ قرآن سب کے لیے ہو، ہر ہاتھ میں ہو، ہر دل میں ہو۔ اسی تھیم کو دیکھتے ہوئے یہاں پر تعلیم القرآن کورس سٹارٹ کیا گیا۔ جب ہم لوگ یہ کورس کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی صرف 1 سال میں قرآن کی تعلیم مکمل ہو جائے گی، اور تم لوگ کیا پڑھتے ہو، کس طرح جاتے ہو؟ تو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، ریویو کر لیتے ہیں ہم لوگ کیا 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 ہم نے اس میں۔ ڈیوریشن تو آپ کو پتا ہی ہے، 1 سال ہے، منڈے ٹو سیٹرڈے ہمیں یہاں آنا ہوتا ہے، ٹائمنگز 8 سے 2 ہیں، اور یونیفارم ہے، اور 3 ٹرمز ہیں۔ 10 پیراز ہم 1 ٹرم میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اب ڈفرینٹ لوگوں کے لیے لرننگ اپرچونیٹیز ہیں۔
جیسے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس سیکھا، ٹیچرز نے سیکھا، والنٹیئرز نے بھی بہت سیکھا اور اسپیکرز نے بھی. اور ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز یوز کی گئیں، لائک پریزنٹیشنز، ورکشاپس، چارٹس، اور ہماری ہیلتھ کا بھی بہت خیال رکھا گیا، ناٹ اونلی فزیکل بٹ آلسو اسپریچل. اس کے لیے ہمارے لیے ڈاکٹرز اور اسکالرز کے ڈفرینٹ لیکچرز ارینج کیے گئے. اب دن کا آغاز ہوتا ہے گروپس کے ساتھ. صبح صبح بڑی ریفریشنگ سی مارننگ ہوتی ہے اور ہم سب یہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے گروپس میں. اب گروپس میں سب سے پہلے ہم لوگ تجوید اور ٹرانسلیشن لیسن سناتے ہیں، تفسیر سے ریلیٹڈ عمل کے پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے اندر ٹیم ورک بہت ڈیولپ ہوا اور تمام اسٹوڈنٹس کے جو بھی ہڈن ٹیلنٹس تھے وہ گروپ ایکٹیویٹیز کے تھرو بہت سامنے آئے. ہمیں پتا چلا اچھا اس میں بھی ٹیلنٹ ہے، اس میں بھی ٹیلنٹ ہے. تو جو شائع لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ہڈن ٹیلنٹس بہت سامنے آئے ان کے. ہماری گروپ انچارجز ہمیں بہت انکریج کرتی رہیں اور ایز اے دائی ہماری بہت اچھی ٹریننگ ہوئی. اب نیکسٹ ہے تجوید. چونکہ یہ تعلیم القرآن کورس ہے اس لیے اس میں تجوید اس کا مین کمپوننٹ ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن ریسیٹیشن کے کچھ رولز بھی فالو کرنے ہوتے ہیں. اسی حوالے سے ترمذی کی ایک حدیث شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے. روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ چڑھتا جا اور اس طرح تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، پس تیرا آخری مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت تلاوت ختم ہوگی. بہت موٹیویٹنگ حدیث ہے یہ. پھر یہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ قراء حضرات کی تلاوت بھی سنوائی جاتی ہے. ہر ایک قاری کا ایک مختلف انداز ہے اور ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ کاش ہم بھی اتنا ہی اچھا پڑھیں، اور اس طرح پھر ہم کوشش بھی بہت کرتے ہیں. پھر جو اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ مزید امپروومنٹ ہو جائے ان کے لیے 0 پیریڈ فیسلٹی ہے، مگر یہ آپشنل ہے. اب قرآن عمل میں لانے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، تو اس کے لیے تفسیر سیشن میں سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن دیتے ہیں. پھر چونکہ عربی زبان میں اتنی فصاحت ہے، ایک ایک لفظ میں کئی معنی چھپے ہوتے ہیں، تو ورڈ انالیسس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ لفظ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے. پھر تفسیر کے اینڈ میں اگر کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو پھر ہم ڈسکشن سے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. اب قرآن کو مزید سمجھانے کے لیے ہمیں کچھ پریزنٹیشنز بھی دکھائی جاتی ہیں اور اس سے ہمارے سامنے قرآن کی کلیئر پکچر سامنے آ جاتی ہے. اب چلو جی ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اب ہمیں فکر ہوتی ہے اب ہم اس میں عمل کیسے کریں. کیونکہ آج کل کے حالات ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس حکم پر کس طرح عمل کریں. اس کی مشکل جو ہے نا پریکٹیکل ہوم ورکس نے آسان کر دی. پریکٹیکل ہوم ورک میں ایسی زبردست ٹپس بتائی جاتی ہیں جس سے ہم اپنی جو احکام ہے قرآن پاک کے ان کو ہم اپنی لائف میں کس طرح امپلیمنٹ کریں. پھر ایک سبجیکٹ ہے عربی گرامر. کون کہتے ہیں عربی گرامر مشکل ہے؟ بھائی اتنا آسان سبجیکٹ ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ کی گرامیٹیکل روح پتہ چل جاتی ہے. اور جب ہمیں گرامر سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر قرآن اور بھی آسان ہو جاتا ہے سمجھنا، اور پریکٹس سے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہوم ورکس مل جاتے ہیں، اس سے ہماری اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے. ان سبجیکٹس کے علاوہ ہمارے کچھ اور سبجیکٹس بھی ہیں، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں، جیسے کہ حدیث، سیرہ، علوم القرآن، علوم الحدیث اور فقہ العبادہ وغیرہ. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث گوز ہینڈ ان ہینڈ. حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے. تو اس لیے ان سبجیکٹس نے بھی ہمیں بہت مدد دی قرآن فہمی میں. اور پھر ان تمام سبجیکٹس کا اینڈ میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے. ٹیسٹ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، لوگ بہت سمجھتے ہیں ہاں ٹیسٹ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس میں ٹیسٹ جسٹ ایک اسیسمنٹ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہمیں کتنا سمجھ میں آیا، بس. اور تو کچھ نہیں ہے مشکل اس میں. ہم لوگ تو ٹیسٹ ماشاءاللہ دیتے ہی رہتے ہیں، اب ہم سے پوچھیں کتنا آسان ہوتا ہے ٹیسٹ. اب ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. آپ تو کیا سمجھ رہے تھے ہم لوگ صرف پڑھتے رہتے ہیں اور ٹیسٹ دیتے رہتے ہیں؟ جی نہیں، ہم لوگ کو اتنے بورنگ تھوڑی ہیں. ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی ہوئی تھی. ہم لوگ فیلڈ ٹرپ پہ گئے، ہماری پارٹی ہوئی، ہم لوگ نے ورک شاپس کی، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی، اور ٹاک شو بھی ہوا تھا. پکنک پہ جب ہم گئے تو ویسے تو ہم لوگ جاتے ہی رہتے ہیں اپنی فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ، مگر جو ایک نئی بات اس پکنک پہ ہمیں لگی وہ یہ تھی کہ اس سے ہم نے نعمتوں پر غور و فکر کیا، اور جس سے ہمارے اندر بہت شکر گزاری ڈیولپ ہوئی. کتنی ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، فار گرانٹیڈ دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ہمارا تھا کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا، ہمیں اس میں بہت مزہ آیا. اور پارٹی ہوئی تھی ایوننگ پارٹی، اس میں بھی بہت مزہ آیا.
تو اس طرح پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت انجوائمنٹ میں ہم نے اس کورس کو الحمدللہ تکمیل کیا، اور یہ تھا تعلیم القرآن کورس کا ایک ریویو. اب میں اپنی اس پریزنٹیشن کو قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ کنکلوڈ کروں گی. سورہ یونس کی آیت ہے 57 اور 58. ترجمہ: لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکھو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی. اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمٹ رہے ہیں. واقعی قرآن بالکل ٹھیک کہتا ہے. اس بات کو میں اور میرے تمام ساتھی ایڈمٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ قرآن ہر چیز سے بہتر ہے، اور قرآن جیسی چیز ہم نے کبھی نہیں پڑھی، ایسی لرننگ کبھی نہیں ہوئی ہماری زندگی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. چلیں ہم آپ کو ایک ڈیمو دکھاتے ہیں ٹرانسلیشن کا، کہ ٹرانسلیشن کیسے پڑھی ہم نے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. مہاپارا اور مدیحہ آئیے. جی مدیحہ آپ نکالیں سورۃ النساء آیت نمبر 125. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، دیناً دین میں، ممن اس سے جو اسلم سپرد کر دے وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو، واتبع اور پیروی کرے، ملت طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ یکسو ہو کر، واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، دوست. سورہ مائدہ آیت نمبر 83. وَإِذَا، اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں، ما جو انزل نازل کیا گیا، الی الرسول طرف رسول کے، ترا تم دیکھتے ہو، اعینہم ان کی آنکھیں، تفیض بہہ پڑتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما اس میں سے جو عرفوا انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق میں سے، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا بس لکھ لے ہم کو، مع ساتھ، الشاہدین جو گواہی دینے والے ہیں. جی مدیحہ آیت نمبر 58 سورۃ یونس. قل کہہ دیجئے، بفضل اللہ ساتھ اللہ کے فضل کے، وبرحمتہ اور ساتھ اس کی رحمت کے، فبذالک پس چاہیے کہ اس کے، فلیفرحوا پس چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، مما یجمعون اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. جزاک اللہ. سورہ فرقان آیت نمبر 63. وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین وہ لوگ ہیں، یمشون جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہوناً عاجزی سے، وَإِذَا اور جب خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں ان سے، الجاہلون جاہل، قولوا وہ کہتے ہیں، سلاماً سلام. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ترجمہ اس طرح یہ لوگ سنا رہے تھے، ان کے پاس پلین قرآن تھا، ترجمے والا قرآن نہیں تھا، پلین قرآن تھا. ترجمہ میں اس طرح یاد کرایا جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، اور قرآن کا ایک ایک لفظ پھر جب انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا جائے گا. الحمدللہ ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں تعلیم القرآن کورس کے علاوہ اور بھی کورسز ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے اسلامی تربیتی کورس، جو کہ سندھی اور اردو زبان میں کرایا جاتا ہے. اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ دور دراز علاقوں اندرون سندھ سے بچیاں اور لڑکیاں یہاں آتی ہیں، ہاسٹل میں رہتی ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور یہ تعلیم لینے کے بعد پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتی ہیں، اور یہ روشنی دور دور تک پھیلتی ہے. اپنے گھر سے اتنا دور رہ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کے جذبوں میں کوئی کمی نہیں آتی. اسی کورس کی ایک طالبہ شمائلہ اشفاق آج اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. آئیے شمائلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شمائلہ اشفاق ٹنڈولیار سے آئی ہوں اور میں نے بی فارمیسی کی ہے. ہم لوگ ٹوٹل 26 لڑکیاں ہیں جو مختلف علاقوں سے آئی ہیں، بدین، حیدرآباد، سجاول اور کراچی کی بھی کچھ لڑکیاں شامل ہیں، اور ہم ٹوٹل 6 ٹیچرز ہیں جو راشد آباد ویلفیئر ٹرسٹ میں ایز اے ٹیچر جاب کرتی ہیں. پہلے تو جب اس کورس کے بارے میں پتا چلا تو بالکل اتنا مشکل لگا کہ اتنی دور سے ہم لوگ آئیں اور یہاں پر ٹھہریں.
لیکن جب یہاں آئے تو پھر اتنی خوشی، اتنا علم ہمیں ملا کہ بالکل یقین نہیں آتا کہ ہم اس علم کے لیے اتنی زیادہ مشکلات، اتنا پریشان ہو رہے تھے کہ بے حد خوشی ہو رہی ہے اب. میں پرسنلی یہاں پر کراچی میں ہی تھی اپنے بھائی کے آپریشن کے لیے، اور بہت مشکل لگ رہا تھا. 1 ہفتہ لیٹ آئی تھی کہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ نہیں آ پاؤں گی. لیکن پھر اللہ میاں کا فضل تھا کہ میں یہاں پر آ گئی. میم شب کی کال آئی کہ آپ لیٹ بھی آ سکتی ہیں تو جوائن کر لیں. تو جب میں نے جوائن کیا اور اب میں تکمیل تک شامل ہوں، اور جب دیکھ رہی ہوں ان 1 سالہ کورس جنہوں نے کیا ہے تو بہت حسرت ہو رہی ہے کہ کاش ہم بھی 1 سالہ کرتے. سب سے بڑی چیز جو ہمیں یہاں پر سیکھی ہے اور جس نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے وہ ہے یہاں پر تجوید. لفظی معنی اس طرح کہ ہم پہلے قرآن پڑھا کرتے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ایسی مسٹیکس، مائنر مسٹیکس بھی ایسی ہوتی تھیں کہ بالکل ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، ہم پڑھتے ہوئے کر جاتے تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم نے کیا پڑھا. حالانکہ کتاب کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئے، وہ اس سے علم حاصل کریں ہم، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اور ایسے ہی پڑھ جاتے تھے ود مسٹیکس. اور آج جب ہم نے لفظی ترجمہ سورہ بقرہ کا، پوری سورہ بقرہ ہم نے یہاں پر ختم کی ہے، تو اس کا جو ہم نے کمپلیٹ کیا اور تجوید ود رولز ہم نے جب اسے پڑھے قواعد و قوانین کے ساتھ، تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی غلطیاں ہم آج تک کرتے آئے ہیں. وہ قرآن جو ہم ثواب کے لیے پڑھتے تھے ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جاتا تھا. اس کے بعد تفسیر، جس میں ہمیں فہم قرآن میں بہت زیادہ مدد ملی ہے. پتہ چلا ہے کہ ایک آیت ہے، اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، کس طرح سے ہم اس کے اوپر ایکٹ کر سکتے ہیں. کتنے مسائل ہیں جن کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا حل نہیں پتا ہوتا، لیکن بہت زیادہ مدد ملی ہے، بہت ہمیں ہیلپ ملی ہے اور بہت سے مسائل کا پتہ چلا ہے. یہ پتہ چلا ہے سورہ بقرہ صرف ہم نے ختم کی ہے، لیکن ایک انٹروڈکشن ہو گیا ہے، ایک پورا کنکلوژن قرآن کا کہ قرآن ہمیں کس طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے. ایسی باتیں پتہ چلی ہیں کہ واقعی ہمیں تو کہیں بھی جانے کی، اپنی پرابلمز کے لیے پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب میں آپ لوگوں کو اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتانا چاہوں گی، چھوٹا سا خاکہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ہم ہاسٹل میں رہے ہیں تو کیسی لائف گزاری ہم لوگوں نے. صبح تقریباً 5:15 بجے زرینہ باجی ہمیں بڑے پیار سے اٹھایا کرتی تھی اور ہم بڑے نخروں سے اٹھا کرتے تھے، لیکن اٹھنے کے بعد پھر تیار ہونا اور پھر فجر کی نماز ہوا کرتی تھی. اس کے بعد پھر ہمیں نگینہ باجی دعائیں یاد کروایا کرتی تھیں. بہت محنت کی نگینہ باجی نے دعائیں یاد کروانے کے لیے. اس کے بعد پھر ڈیوٹی ٹائم ہوتا تھا. ڈیوٹی ٹائم میں ہم لوگ اپنے ہاسٹل میں کام کیا کرتے. ظاہر ہے جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی صفائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، یہ تو ہمارے لیے اولین فرض ہے. تو ہم بڑی ریسیں نپایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ریس کیا کرتے تھے کہ پہلے کون کرتا ہے کون. بہت انجوائے کرتے تھے اس ٹائم کو. اور پھر ناشتے کے بعد تجوید کی کلاس ہوتی تھی. تجوید کی کلاس مصباح آنٹی لیتی تھیں اور بہت اچھا مصباح آنٹی نے اتنے قواعد کے ساتھ پڑھایا کہ ایک ایک چیز، کوئی ہمیں ایکسٹرا ورک تو مطلب اس ٹائمنگ کے علاوہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. ہر کلاس میں ریویژن ود اور قوانین، ایوری تھنگ، ہر چیز ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی. اس کے بعد جویریہ باجی، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز جویریہ باجی کی کہ ہم لوگ پڑھتے تھے تو قواعد کو بھول کے ہم ان کی طرز کو کاپی کرتے تھے اور وہ بہت کہتی تھی کہ آپ لوگ قواعد پہ توجہ دیں. بہت خوبصورت آواز میں جویریہ باجی نے ہمیں تلاوت سکھائی جو کہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہے. اس کے بعد ہوتی تھی ہماری سیرت کی کلاس، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھائی جاتی تھی، سنت کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا، ان کے طور طریقے بتائے جاتے تھے، ان کا رہن سہن ہم اس میں پڑھتے تھے. اور پھر تفسیر کی کلاس ہوتی تھی جو کہ فرا آنٹی ہینڈل کرتی تھیں. اور ویسے تو اتنی اچھی کلاس ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی کنفیوژن بچتی نہیں تھی، لیکن فرا آنٹی پھر بھی اسے ایکسٹرا ایکسپلین کرتی تھیں. ہمارے ذہنوں میں جو کوشچن ابھرتے تھے تو انہیں بھی وہ بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کرتی تھیں. اس کے بعد پھر ہمارا لنچ ہوتا تھا جو کہ فوزیہ باجی ہینڈل کرتی تھیں. بہت ڈیلیشیس لنچ ہوتا تھا. اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کیلولا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد حسن اخلاق کی کلاس ہوتی تھی ہماری.
اس کے علاوہ بھی بیچ میں لیکچرز رکھے گئے تھے صحابہ کرام پر اور مختلف ٹاپکس پر جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل تھے. مسلم ہیروز اسپیشلی بہت زیادہ متاثر کن حالات لگتے ہیں. ہمارے سامنے جب صحابہ کی مثال آتی ہے کہ ہم ان کا اعتماد، ان کا یقین اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا، وہ تمام چیزیں اس سے پتہ چلتی تھیں اور بہت زیادہ ہیلپ فل. ہمارا ایمان بہت تازہ ہوتا تھا اس سے. اس کے بعد پھر ٹی ٹائم ہوتا تھا اور عصر کی نماز، پھر ریڈنگ ٹائم، یاد کرنا ہوتا تھا، ترجمہ، لفظی ترجمہ، اور اس کے بعد پھر پلے ٹائم ہوتا تھا. پلینگ ٹائم بھی ہمیں دیا جاتا تھا جس میں ہم زیادہ تو ویسے باتیں کرتے تھے لیکن وہ پلے کے لیے ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ہم مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور پھر ہمیں صبح شام کی دعائیں یاد کروائی جاتی تھیں اور اس طرح پھر ٹیسٹ ہوتا تھا مغرب کے بعد اور ڈنر کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ہم سو جاتے تھے. یہ ہماری ڈیلی روٹین تھی. اس کے بعد پھر ہم لوگ وہ دوستیاں ہیں، وہ فرینڈز ہیں، وہ کولیگز ہیں جو ہم نے یہاں پر حاصل کیے ہیں، ہماری باتیں ہیں، شیئرنگز ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منانا، انجوائے کرنا، ایوری تھنگ. ہاسٹل میں اپنی بی فارمیسی جب میں کر رہی تھی وہاں پر بھی رہی تھی لیکن وہ انوائرمنٹ نہیں تھا جو یہاں پر ہے. ہم لوگ وہاں پر یہ تھا کہ ہر لڑکی کو اپنی تھی، اپنی پرابلمس میں وہ پریشان، اپنی اسٹڈی میں وہ گم. لیکن یہاں پر اسٹڈی بھی تھی، پرابلمس بھی تھیں اور ساتھ میں شیئرنگس بھی تھیں اور شیئرنگ سے تو ہر پرابلم ویسے ہی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو بہت اچھا ساتھ گزرا ہمارا یہاں پر. یہ ایک مہینہ کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چلا. ہمیں ایک دوسرے سے اتنا مانوس ہو گئے کہ اب دل نہیں چاہ رہا کہ ہم جائیں چھوڑ کر، لیکن جانا بھی ہے. وہ علم جو ہم نے یہاں سے سمیٹا ہے وہ اور لوگوں تک بھی پھیلانا ہے اور اپنے علم میں بھی اضافہ کرنا ہے جا کر دوسروں کو. ظاہر ہے جب ہم بتائیں گے تو کافی چیزیں تو اس وقت بھی سالو ہو جاتی ہیں جب ہم مسائل سے آمنا سامنا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں. تو اب جا کر اس خیر کو بانٹیں گے ہم، مما رزقناہم ينفقون. اور اس کے علاوہ جب ہم بیچ میں ایک سنڈے ہم گھر ہو کر آئے تھے ٹنڈولیار، تو وہاں پر بھی گھر والوں نے بڑا چینج محسوس کیا. سسٹرز نے کہا کہ کب ہو رہا ہے یہ دوبارہ کورس، ہم لوگ بھی اٹینڈ کریں گے، کیونکہ وہ تھا کہ اسٹڈی سے ٹائم نکال کر جانا تو بہت انجوائبل ٹائم تھا. لیکن میں سب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ لوگ آئیں یہاں پر، اس کورس کو اٹینڈ کریں اور اسپیشلی کہ یہ ہاسٹل بیسڈ ہے تو پھر ضرور آپ لوگ آئیے گا. دور دراز سے لوگ آ سکتے ہیں اور بس ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ میاں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن واقعی میں سمجھنے کے لیے اتنا آسان ہے کہ اس کو بغیر پڑھے لکھے لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا کورس روشنی کی کرن ناخواندہ اور کم تعلیم یافتہ عورتوں اور بچیوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اس سے پہلے ان کو اردو کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے بعد قرآن پڑھایا جاتا ہے. اسی کورس کی طالبہ شہزادی آج ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بتائیں گے کہ اس کورس کو کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شہزادی ہے اور میں ڈاکٹر سعیدہ کے پاس رہتی ہوں اور اس سے پہلے مجھے الف بے بھی پڑھنا نہیں آتا تھا اور میں پچھلے 4 سال میں بہت بیمار تھی اور میں پاگل ہو گئی تھی. اور جب سے میں یہ الہدیٰ آنے لگی اور میں قرآن سے جڑ گئی اور میں اس سے پہلے 15 دن ہسپتال میں تھی، مجھے کوئی ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکا اور میں جب سے یہاں پہ آئی ہوں تو الحمدللہ میری طبیعت ابھی بالکل بہتر ہے اور میں جگنو کورس کرتی ہوں اور باجی نے بہت محنت سے، بہت پیار سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڈھا دماغ اور جاہل بھی ہو اور ان کو پڑھانا کتنا مشکل کام ہے. الحمدللہ بہت پیار سے، بہت محنت سے اور بہت اچھی طرح پڑھاتی ہیں. اور میں ہفتے میں ایک دفعہ گھر سے باہر نکلتی ہوں تو ہمارے ساتھ کوئی 5-6 کیسٹ ہوتے ہیں اور 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کا سفر میں کرتی ہوں. گلشن حدید اور اسٹیل مل کے طرف مجھے کافی دور دور جانا پڑتا ہے رشتے داروں سے ملنے کے لیے. میں بس میں کیسٹ لگاتی ہوں، وہ سفر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی 10-15 منٹ میں ہمارا 2 گھنٹے کا سفر اور ہمارا وہ ہو گیا اور الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر. شہزادی آپ سے کچھ سوال میں پوچھنا چاہوں گی.
آپ کو ماشاءاللہ اب کتنا لکھنا پڑھنا آ گیا ہے؟ کافی کچھ آ گیا ہے. مجھے الف بے بھی نہیں آتا تھا. الحمدللہ کافی دعا سونے کا بھی, صبح اٹھنے کا, کھانے کے بعد کا بھی, اور الحمدللہ کافی اردو بھی آ گیا ہے, قرآن شریف بھی, اور ہر چیز کا سمجھ بہت اچھی طرح الحمدللہ آ گیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیشہ میں یہاں پہ آتی رہوں گی. اور نوکری کیا کرنا ہے, الحمدللہ پورا خرچہ مجھے ڈاکٹر سعیدہ نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ تمہاری جب تک کہ زندگی ہے تم الہدیٰ آتی رہو اور تم پڑھتی رہو اور تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ کرو. اور باجی یہاں بہت اچھی طرح پڑھاتی ہیں اور کسی چیز کا خرچہ نہیں ہے, پڑھائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہیں جانا نہیں ہے, کہیں آنا نہیں ہے. الہدیٰ کے قریب میں رہتی ہوں, 5 منٹ میں آ جاتی ہوں, اور الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے. شہزادی آپ اپنے اور اپنے جیسے ساتھیوں کو مشورہ دیں گی کہ وہ یہ کورس کریں؟ جی سب لوگ یہاں آئیں, اپنا دنیا کے کام چھوڑ کے کسی طرح 2 گھنٹہ نکال کے یہاں پہ آئیں, کہ اس کا علاوہ تو کہیں پہ اور کوئی انسان کا جانے کا کوئی چارہ نہیں ہے. آخر جانا تو اللہ کے پاس ہے. دنیا میں کیا چیز ہے, بس اتنا روزی روزگار کرے کہ انسان کا پیٹ کسی طرح ہو جائے, موٹا کپڑا پہننے کو مل جائے, اور 2 گھنٹہ آ کے اور فری میں یہاں قرآن شریف اور بغیر پیسے کا اور محبت سے, پیار سے. اور یہاں بہت مدرسے میں ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, اس کو ایسے ایسے ڈنڈے سے مارتے ہیں کہ اسے نیل پڑ جاتا ہے. اور یہاں بتائیں کہ بالکل جاہل لوگوں کے پڑھانا کتنا مشکل کام ہے. بہت پیار سے, بہت, 1 دفعہ میں نہیں 10 دفعہ میں 20 دفعہ میں بہت پیار سے ہم لوگوں کو پڑھاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام معزز مہمانوں, ہماری مہمان خصوصی مسز غزالہ نظامی صاحبہ, تمام طالبات, مائیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹاف اور تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. الحمدللہ اس وقت ہماری 3 کورسز کے اختتام پہ ہم یہاں پر اللہ کے فضل سے, اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہیں. تعلیم قرآن, جس میں نیلے اسکارفس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے زندگی کا 1 سال قرآن کی تعلیم میں لگایا, اور انشاءاللہ تعالی یہ سفر ان کا جاری رہے گا. اس کے ساتھ روشنی کی کرن, اور روشنی کی کرن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کم تعلیم یافتہ خواتین کے لیے یہ لٹریسی اور تربیتی کورس تھا جو کہ ہوا. اس کے علاوہ اسلامی تربیتی کورس بھی اختتام کو پہنچا ہے الحمدللہ. اس کورس تعلیم القرآن کے بارے میں تو آپ لوگوں نے کافی تفصیل سے سن لیا ہے. جو ہمارا اسلامی تربیتی کورس ہے یہ ہمارا ایک بہت ہی اسپیشل کورس ہے, اور خاص طور پہ یہ جو سندھ سے یہ بچیاں آئی ہیں, سندھ کے مختلف علاقوں سے, اور کراچی آنا ذرا کافی ایک رسک ہے جو لوگ لیتے ہیں. الحمدللہ کہ قرآن کی جو کشش تھی ان کو یہاں کھینچ لائی. اور خاص طور پہ اس کورس کے لحاظ سے بتاتی آپ کو چلوں کہ یہ کورس جو ہے یہ ہماری ساتھی ہیں مصباح خالد, ان کے گھر کے پر ہوا, اور میں 2-3 دن پہلے وہاں جانا ہوا تو بہت ہی اچھا منظر تھا کہ ہر کمرے میں دریاں بچھی ہوئی تھیں اور تعلیم کا کام ہو رہا تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام گھروں میں یہ برکت نازل ہو, اور ہم سب کو یہ توفیق ہو کہ ہم اپنے اپنے گھر آفر کریں, کیونکہ اتنا اہم اور اتنا مبارک کام جو ہے وہ اگر کسی کے گھر کے اندر ہو تو کتنی اس کی سعادت کی بات ہے. اس کے علاوہ کیونکہ یہ سندھ سے بچیاں آتی ہیں تو میں بتانا چاہوں گی کہ اردو اور انگلش کے علاوہ سندھی زبان میں بھی جو کام ہو رہا ہے, فرح باسی بیٹھی ہوئی ہیں جن کو میرے خیال ہے کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے, انہوں نے سندھی زبان میں فہم القرآن بھی ہے جو کہ کافی دن سے ہم لوگ اس کا استعمال ہو رہا ہے کلاسز میں, اور مختلف ٹاپکس بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ریٹن مٹیریل بھی ہے سندھی زبان میں. تو اگر آپ کے جاننے والے سندھی زبان سے مستفید ہو سکتے ہیں تو ضرور اس مٹیریل کو بھی آگے پہنچائیے گا. تکمیل قرآن کا موقع بظاہر ایک منزل لگتا ہے ختم ہونے کی نشاندہی کرتا ہے, لیکن دراصل یہ ایک بہت ہی محتاط اور مؤثر سفر زندگی کا آغاز ہے, جس میں اب مقصد واضح ہے, راستے کا تعین ہو چکا ہے, طریقہ کار چنا جا چکا ہے, ترجیحات مقرر ہو چکی ہیں, اور انجام کے حصول سے ہم پر امید ہیں. کیا ہے مقصد زندگی؟ عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی.
اللہ کی رضا کا حصول بالکل عبادت کے ذریعے. راستہ صراط مستقیم بالکل. اور وہ پتہ کہاں سے چلتا ہے صراط مستقیم؟ قرآن پاک سے. طریقہ کار سنت رسول بالکل، اور سنت صحابہ. ترجیحات کچھ ہو گئی ہیں، ترجیحات جو پہلے نہیں تھیں. کیا ہیں ترجیحات؟ اب کس چیز کو ترجیح اب دیتے ہیں جو پہلے نہیں دیتے تھے؟ آخرت کو. الحمدللہ. جس کورس کے اختتام پر آپ یہاں پہنچے ہیں، اس کا مقصد آپ کو قرآن کے حقائق اور معانی سے قریب کرنا تھا تاکہ آپ اپنے خالق اور مالک کو جان لیں. آپ کے اندر تفکر اور تدبر کی کیفیت پیدا کرنا تھا تاکہ آپ اپنی ذات اور اس کائنات پر غور کر سکیں، صحیح فیصلہ کر سکیں. آپ کے ان احساسات کو جگانا تھا جو کہ انسانیت کے دکھ درد کو محسوس کر سکیں، ایسے کر سکیں کہ وہ آپ کے اپنے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یوم الحساب کا جو مسئلہ ہے، آخرت کا جو مسئلہ ہے، اس کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے لگے. اور یہی فکر آپ کو اس پیغام کو باقی لوگوں تک پہنچانے کے لیے بے چین کر دے. اگر ایسا ہوا ہے تو اس کورس کا مقصد پورا ہو گیا. اگر نہیں ہوا تو ابھی حدیث کورس باقی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہیں اس کورس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ لوگ جو دور اول میں قرآن پر ایمان لائے اور جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے تربیت حاصل کی تھی، ان کے اندر سب سے زیادہ ابھرا ہوا جذبہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. تاریخ اسلام میں عقبہ بن نافع ملتے ہیں. یہ افریقہ میں اسلامی فوجوں کے سپہ سالار تھے. جب وہ اٹلانٹک اوشن کے کنارے پر پہنچے اور اپنا گھوڑا انہوں نے سمندر میں داخل کر دیا، پانی میں کھڑے ہو گئے، تو کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی ملک ہے تو میں سمندر میں گھس کر وہاں جاتا، یہاں تک کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جاتی. اس جذبے کو محسوس کرنے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو قرآن صحابہ کرام و تابعین نے پڑھا وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں. ان کو جیسے وہ انسپائر کر رہا تھا ہمیں بھی کرنا چاہیے. اگر 50% لیول پہ بھی کر جائے تو ہم بہت کچھ کر جائیں، کیونکہ ان لوگوں نے، وہ تو نیشن آف ہیروز تھے، انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا. ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ نہ صرف ہم اس کو خود اپنی زندگی میں اختیار کریں بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک اس کو پہنچانے کے بارے میں بھی سوچیں. کیونکہ آپ کی جو انفرادی سٹرگل ہے وہ تو یقیناً ہے، اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے. جیسے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اپنی خواہشات سے جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو. تو ایک انر سٹرگل تو ہماری ہمیشہ ہے، لیکن یہ ذمہ داری کہ دین کا دوسرا تقاضا دعوت حق اور اشاعت دین کا جو ہے اس میں بھی ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. تو ہمیں یقین ہے کہ یہ امانت ہمارے پر ہے کہ جب ہم نے قرآن کو حاصل کر لیا تو اس کو آگے پڑھانا ہے. میں بات جو آج کرنا چاہ رہی تھی وہ اس ویژن مشن کو پانے کے لیے جو عملی کوشش ہمیں کرنی ہے، اس کے لیے جو 2-3 چیزیں میرے ذہن میں بار بار آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ ینگ ہیں، ابھی آپ نے بہت کچھ آگے پڑھنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. اپنے آپ کو فوکس کر لیں. جتنی جلدی آپ فوکس ہو جائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. آپ نے دعویٰ کے سبجیکٹ پڑھ لیا، آپ نے بہت ساری باتیں سن لی، اب ٹائم آپ کا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا بال از ان یور کورٹ. صحیح ہے. اس کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. فوکس ہو جائیے. فوکس کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو اگزامپل دوں گی کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو جب تک وہ دعا ہم دل سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور جب دل ادھر ادھر گیا تو کیا ہوا؟ غائب. صحیح ہے. اٹ از سو امپورٹنٹ کہ فوکس لوز نہیں کیا جائے. اور یہ تو پھر ہم واپس پلٹ آتے ہیں، نماز میں واپس پلٹ آتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ریئل لائف میں جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ادھر ادھر نکلتے چلے گئے تو پھر واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فوکس بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے سیلف ڈسپلن کی ضرورت ہے، ذاتی نظم و ضبط. ٹھیک ہے. کس طرح کریں گے یہ آپ کو خود پتا ہوگا. ٹائم مینجمنٹ کے بھی آپ نے لیکچر سن لیے اور بہت ساری چیزیں سن لی. اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی ذات میں اپنے آپ کو کیسے باندھ کر رکھنا ہے اور کیسے اپنا فوکس برقرار رکھنا ہے. کہتے ہیں کہ اگر جو کچھ آپ عمل کرنا چاہیں، جس چیز پہ جو آپ کا گول ہو، اس کو اگر آپ لکھ لیں تو 90% زیادہ چانسز ہیں کہ آپ وہ کام کر لیں گے. اور اگر آپ وہ نہیں لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو شروع سے ہی قلم کی بات بتا دی. ٹھیک ہے نا. رائٹنگ
ایک مسلمان کا بیسک ٹول ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ آج ہی اپنے وہ عزائم، عزائم ایک ہوتے ہیں وشز، خواہشات. کیا خواہشات ویژن کو پورا کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. کیا چیز کر سکتی ہے؟ عمل. اوکے ہاں. اور اس کا پہلا عمل کیا ہوتا ہے کہ اپنا گول کا تعین کرنا. مثلا اگر کوئی آپ سے کہے کہ اچھی صحت کیا ہے، آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں، آپ کہیں جی میں بہت صحت مند ہونا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 110 پاؤنڈ وزن کرنا چاہتی ہوں اور میں 3 میل روزانہ چلنا چاہتی ہوں. کیا چانسز ہیں کون سا پرسن جو ہے وہ اچیو کر لے گا اپنا گڈ ہیلتھ کا گول؟ دوسرا، کیونکہ اسے ایگزیکٹلی پتہ ہے اسے کیا چاہیے. اور ادروائز آپ کی ویگ خواہش ہے کہ میں اچھی صحت حاصل کر لوں، ٹھیک ہے. تو یہ لارجر گولز کے لیے بھی یہی چیز اپلائی کرتی ہے. آخری بات، وہ اخلاقی پیمانہ جس پر ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت جانچنا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ کو اپنائے بغیر دین کا کام ہو نہیں سکتا. یہ مشن ہمارا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے انسانیت کی خدمت، جو کہ دنیا میں امن اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم 100% اس پہ یقین رکھتے ہیں تو اس کے لیے اس مشن کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے. مری کے پہاڑوں سے گوادر کے ساحل تک جو ہمارے ادارے قائم ہیں وہ اسی مشن کا حصہ ہیں. آپ اگر مری میں چلے جائیں آپ کو الہدا کی برانچ مل جائے گی، آپ گوادر میں آ جائیں آپ کو ساحل پہ مل جائے گی، اور اس کے درمیان بھی. تو آپ بھی اس مشن کا حصہ ہیں، اور آپ جہاں جائیں گے اسی مشن کو ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بات ہو رہی تھی اس اخلاقی پیمانے کی جس پر ہم نے آپ کو ہر وقت جانچنا ہے، کیونکہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اپنائے بغیر دین کا کام ہو نہیں سکتا. قرآن جب تک عمل میں نہ آئے وہ ہمارے خلاف حجت ہے، اور ہم سب اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں گے کہ الہدا کا ہر سٹاف ممبر، ہر اسٹوڈنٹ اس پیمانے کے اوپر پورا اترے. ایک آخری بات اس سلسلے میں کہ قرآن میں ذکر آتا ہے احسن عمل کا. کس صورت میں آتا ہے؟ سورہ ملک. ایک چھوٹا سا میں آپ کو ٹول دے رہی ہوں سوچنے کا. آپ کو پتا ہے 211 ڈگریز کے اوپر پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پانی بوائل ہونا ہے. زیادہ سے زیادہ اسے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چائے بنا سکتے ہیں. اور اس کے اوپر بھاپ بنتی ہے، سٹیم بنتی ہے 212 ڈگریز پہ. اور بھاپ سے کیا ہوتا ہے؟ 1 ایکسٹرا ڈگری سے کیا ہوتا ہے؟ بھاپ سے کیا ہوتا ہے؟ پورے یہ سٹیم انجن چلتا ہے. ٹھیک ہے، 1 ڈگری پہلے کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں، انڈا ہی بوائل کر سکتے تھے، ابھی چائے بنا لیتے. صحیح ہے. اور 1 ڈگری مور کیا ہو رہا ہے؟ ایک اتنا بڑا سٹیم انجن چل رہا ہے. صحیح ہے. کیا سیکھا آپ نے؟ احسن عمل. کوئی کام کسی بھی طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ احسن عمل بنے گا تو اٹ ول بی 1 ڈگری مور. ٹھیک ہے. تو ایز الہدا گریجویٹس وی ایکسپیکٹ 1 ڈگری مور ہر چیز میں، اخلاق میں، معاملات میں. ہم 1 ڈگری آگے جائیں، ہم بڑھ کے کام کریں. ٹھیک ہے، ہر چیز میں وہ 1 ڈگری اگر آپ یاد رکھیں کہ یہ کام میں نے کر تو لیا، لیکن اس کا 1 ڈگری اور کیا ہوگا. اس کو میں نے پڑھا تو دیا، لیکن 1 ڈگری اور اگر میں کروں تو مجھے اور کیا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، صفائی تو میں نے کر دی، لیکن اگر 1 ڈگری اور مجھے اس میں حسن ڈالنا ہو تو میں کیا کروں گی. ٹھیک ہے نا. اور ایک بالکل ہی فرق چیز آپ کی زندگی میں آ جائے گی. تو اس کے پیچھے بہت انتظامی چیز ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب لوگ آپ کو امانت کے طور پہ پیسے دے دیتے ہیں، وہ پیسہ آپ کے اوپر اتنا بوجھ اور امانت ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو 100% اسی پرسن تک اسی جگہ پہنچانا ہوتا ہے جس کے لیے دینے والے نے دیا. دینے والے کو تو ثواب لکھ لیا گیا، اب سارا کام آپ کا ہے کہ آپ کیسے پہنچائیں گے. اور ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ میں ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا مطلوب انسان بنا لے، جو سیکھا ہے اس پہ استقامت دے دیں، اور ہمارے جذبات اور خیالات کو اپنے تابع کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تھوڑا سا اپنی چیف گیسٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. ماشاءاللہ سے یہ ہیپی ہوم اسکول کی پرنسپل ہیں، اور ان کی 3 یا 4 برانچز ہیں جن کو یہ بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ چلا رہی ہیں. 20 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے ایکیڈمکس کے لیے. آج ہم نے ان کو یہاں پہ مدعو کیا ہے کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اگر بچیوں میں
اس چیز کو ہم اس شوق کو اجاگر کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہترین شہری اور بہترین مسلمان بنیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس وقت میں یہاں داخل ہوئی تو میرے آنسو جاری ہو گئے کہ میں خود بھی یہ چاہتی تھی کہ مجھے یہ موقع ملے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چند سال پہلے میں نے داخلہ لیا تھا اور 10 پارے بھی کیے ہما نجم صاحبہ کے ساتھ. اور اس وقت میں صبح اسکول آتی تھی اور 8:30 بجے کلاس شروع ہوتی تھی اور جلدی جلدی سب کام کیا اور فوراً 8:30 بجے وہاں پہنچے اور ایک دفعہ بہت زبردست ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا. اس طرح ہو نہیں سکتا اور پھر I had to drop out. تو یہ غم میرے لیے تازہ ہو گیا. اور پھر میں نے سوچا جب انہوں نے مجھے دعوت دی کہ اچھا موقع ہے فار سیلفش ریزنز کہ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے یہ موقع دے. ڈاکٹر سعیدہ اشرف کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ممکن کیا. میری والدہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اوور 80 لیکن ماشاءاللہ دیکھیے کہ یہ صرف عمرہ کی جاگیرداری نہیں ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں. گھر پہ انہوں نے ایک مولوی صاحب رکھا جس میں ہمارے ڈرائیور مالی وغیرہ سب بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور ان کو الف بے پہ بھی نہیں آتا تھا. اور وہ اتنے خوشی سے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ we have denied them this کہ ہم ان کے لیے ممکن ہی نہیں کرتے, سوچتے بھی نہیں کہ ان کے لیے علم مہیا کریں. اور وہ ایک 20 منٹ بیٹھتے ہیں. مولوی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور وہ الف بے پے سے جو شروع کر رہے ہیں اور اتنی ان میں شوق پیدا ہو گیا کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وہیں بیٹھتے ہیں لیکن وہ جو ان میں شوق ہے اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کو ممکن کرنا ہے نا کہ ہمیں ہمارے سرونٹس کو ریلیز کرنا ہے, وہ وقت دینا ہے اور یہ ہم پہ ذمہ داری بن جاتی ہے. تو ایک ماشاءاللہ سے اچھا گروپ بن گیا گھر ہی پہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے چہرے پہ جو رونق ہے اور جو خوشی ہے. وی آلسو کیپیبل. کتنی بڑی بات ہے. تو الحمدللہ ہیپی ہوم اسکول پہ بھی کچھ ماحول دینی ہے اور گو کہ بالکل اس طرح نہیں کہ ہم ایک اسلامک اسکول کہیں لیکن ہاں رجحان ہے. اس میں قرآن تفسیر پڑھائی جاتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے باجماعت. اور شاید کچھ ماحول ایسا بھی ہے کہ برٹش ٹیچرز ہم نے وہاں ایڈورٹائز کیا انگلینڈ میں, وہاں سے ایک صاحب آئے اینٹونی فرز اور بھی کچھ برٹش ٹیچرز آ چکی ہیں اور انہوں نے پھر اسکول میں آ کر پڑھایا اور اسلام قبول کیا. تو ظاہر ہے ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے لیکن میرے خیال میں ماحول کا بھی کچھ ہوگا کنٹریبیوشن. اور جو برٹش ٹیچر ہیں وہ اب ان کو 22 سال ہو گئے ہیں کہ وہ یہیں ہے. کتنے آفرز ان کو ملتے ہوں گے دوسرے اسکول سے, طرح طرح کے بہت بہتر فائنینشیل, لیکن وہ نہیں گئے. تو الحمدللہ یہ ہیپی ہوم اسکول کا ماحول ہے. اور جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تعلیم ابھی اگر بہتر انسانوں میں شمار ہونا ہے آپ کا تو آپ نے آدھا حصہ بھی مکمل کیا ہے اور اب آپ کو تعلیم آگے بڑھانا ہے نا. تو اس کے لیے میں پرنسپل صاحبہ سے آپ کی دعوت دوں گی کہ ہمارے اسکول میں کلاس 10th کے لیے آپ ایک پیریڈ ہفتے میں آپ ضرور آ کے کچھ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. اور اس کو ہم بیٹھ کے پلان کر لیں گے کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے. اور ہیومن ریسورس میں بھی کمیونٹی سروس کے بارے میں آپ نے کہا تو یقیناً ہمارے بچے بھی میں چاہوں گی کہ وہ کمیونٹی سروس میں حصہ لیں تو اس میں بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ اب رمضان میں بھی ہاسپٹلس جاتے ہیں, وہاں ڈیکوریٹ کرتے ہیں چلڈرنز وارڈز اور ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں. تو بچے ہمارے پیچھے نہیں ہیں, ہر چیز میں وہ پیش ہیں انشاءاللہ. اور بھی آپ کے ذریعے پھر بہتر مواقع انشاءاللہ ضرور ہم ان کو بھی اس کار خیر میں ان کا حصہ ڈالیں. التجا کروں گی آپ سے کہ آپ دعا کیجئے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع اور یہ نور جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ ممکن کرے مجھے اور میری بیٹی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ مسز غزالہ نظامی کی باتوں سے بہت تقویت ہوئی اور یہ احساس دل میں آیا کہ
واقعی قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور ایک دفعہ جو اس کا مزہ چکھ لے پھر وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا. اور ان کی یہ خواہش کہ ان کے اسکول کی بچیوں کو بھی پڑھایا جائے انشاءاللہ یہ ضرور پوری ہوگی. ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگی کہ ہم نوجوان نسل کو اس چیز سے آگاہ کریں. چھوٹی سی ایک میموری ہیپی ہوم اسکول کی شیئر کرنا چاہوں گی. آج سے 10-15 سال بلکہ شاید سے زیادہ میرا کچھ دفعہ جانا ہوا تھا اسکول میں. تو ایک سائٹ مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ دوپہر کو سارے بچے جو ہیں وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں، جو شفٹ جاری ہوتی ہے وہ نماز پڑھی ہوتی ہے، یہ جو آئی ہوتی ہے وہ نماز پڑھی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا شروع جو ہوتا تھا دن کا وہ باجماعت نماز سے ہوتا تھا. اور اس زمانے میں کیا اب تک بھی میرے نہیں خیال کہ کسی اور اسکول میں یہ ارینجمنٹ ہے. تو الحمدللہ اس طرح کی تربیت جن بچوں کو مل رہی ہو وہ خوش نصیب ہے. غزالہ صاحبہ کی والدہ مسز فاروقی یہاں موجود ہیں اور وہ ہم سے کچھ کہنا چاہیں گی. انہوں نے ماشاءاللہ 60 سال سے یہ پرنسپل کی فرائض انجام دے رہی. ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششیں جو انہوں نے ایجوکیشن کے راستے میں کی ہیں اس کو ضرور قبول فرمائے. آمین. ایک چیز میں واضح کر دوں، ریٹائرمنٹ بالکل بھی نہیں ہے، ہر چیز میں انوالوڈ ہیں. اور یہ مثال ہے ہم سب کے لیے کہ میں سمجھتی ہوں مجھے ریٹائر ہونا چاہیے، لیکن مسز مریم فاروقی she wants to be involved in everything. سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں مختصراً چند جملے کہوں گی اس لیے میں جانتی ہوں کہ ایک وقت ہمارا بہت قیمتی ہے. پرسوں جب یقین مانیے 2 دن میں مجھے یہ لیٹر ملا ہے، یہ مجمع جو آپ لوگوں کی محنت اور کوششوں کا ہے اس کے متعلق مجھے اطلاع ملی. آپ بلیو کیجئے میں اب کتنی دیر تک تو میں اپنی آنکھیں ملتی رہی کہ بھائی کون جاگ اٹھا. سوچیے تو صحیح، یہ بہت ہی امید افزا مجمع ہے آج کا. اللہ تعالیٰ کا سچ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں جگا دیا اور سب بہنیں یہاں موجود ہیں. لیکن ایک سوال میرا صرف ہے، ہم سب کوشش کر رہے ہیں، آپ سب کوشش کر رہے ہیں، گھر کا کیا حال ہے؟ گھر میں بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوچیے صبح کی نماز کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی سونے دو نا اسے، تو وہ تو دیر میں سویا، وہ تو ٹی وی دیکھ رہا تھا. یہ جواب ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے علاج کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کو درست کریں. بچے وقت پر اٹھیں، وقت پر سوئیں، وقت پر نماز پڑھیں. آپ ہاتھ اٹھائیے، کتنے بچے آپ کے گھر کے صبح کی نماز پڑھتے؟ کوئی نہیں، چند ہوں گے. ہاں، اور ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے کہ ظہر عصر اور مغرب کی نماز پڑھ کے بچے گھر جاتے ہیں. مغرب کے تو خیر بہت کم جاتے ہیں، لیکن آپ آئیے، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، ظہر اور عصر کی نماز آپ دیکھیے. اور صبح میں جو بچے آ جاتے ہیں ان سے دریافت کیا، بچے آپ نے نماز پڑھ لی تھی صبح؟ نہیں پڑھی، آنکھ نہیں کھلی. اچھا چلیے آپ وضو کر لیجیے، نماز پڑھ لیجیے. جس قدر ہو سکتا ہے ہماری اساتذہ نہایت ایمانداری کے ساتھ، نہایت کوششوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھوانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن ظہر اثر آپ دیکھنے کے قابل ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور یہ کوئی مشکل نہیں. پورے بچے، اگر میں غلطی پہ نہ ہوں تو ہمارے یہاں بہت بڑا ہال ہے، اوپر ہال پر لڑکے پڑھتے ہیں رائٹ فرام کلاس 3-4 سے لے کے 10 تک، اور نیچے ہال میں لڑکیاں. یہ مجال نہیں کہ کوئی چھپ کر بیٹھ جائے، اور نہ، سب خوشی خوشی آتے ہیں اور اتنی خوشی سے وہ نماز پڑھتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہماری غفلت ہے جو ہم نے اب تک انہیں محروم رکھا تھا. تو میں یہاں کوئی لیکچر وغیرہ نہیں کرنا چاہتی، صرف ایک جملہ، آپ اپنے بچوں پہ توجہ دیجیے، انہیں نماز کا پابند بنائیے. رات کو وہ ٹی وی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، صبح نماز کے لیے اٹھائے، ارے بھائی نہ اٹھاؤ اسے تو سونے دو، رات دے وہ دیر. یہ روز کی بات ہے، روزانہ یہی ہوتا ہے. وہ سونے دیجیے، اسے سونے دیجیے، مت اٹھائیے. بھائی کیوں نہ اٹھائیں، رات کو کیوں نہ جلدی سوئے، وہ تو ٹی وی دیکھ رہے تھے. تو اس کا علاج میں آپ سے چاہتی ہوں اور جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کی محنتوں سے کہاں تک بچوں میں تبدیلی آئی. انہیں محبت ہونی چاہیے اپنے دین سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے کلام پاک سے. بتائیے کلام پاک کہاں رکھا ہے؟ ڈھونڈے بھائی ڈھونڈے، دیکھے کسی شیلف پہ ہوگا. یہ تو حال ہے ہمارا.
آپ یہ سب جتنی تقاری یہ سب ہے بالکل اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تو ڈھونڈیے کہ کلام پاک رکھا کہاں ہے اور کون سا پارا ہے. اور دیکھیے امی ذرا دیکھیے تو صحیح، ابا ذرا ڈھونڈیے. ابا کو تو خیر جانے دیجیے، نام ہی نہ لے. امی سے کہیں بتائیے کہاں ہے رکھا ہے پارا. آپ سمجھ رہی، دل خراش جملہ ہے. دیکھیے تو صحیح کہاں رکھا ہے. وہ شیلف پہ ہوگا، وہ ادھر ہوگا، وہ ادھر ہوگا. اچھا بھائی جانے دیجیے، پھر پڑھیں گے. استانی جو آئیں گی الحمدللہ بہت ہمارے یہاں قابل قدر استانی ہیں، استاد ہیں. ہمارے یہاں مرد ٹیچرز بھی بہت عمدہ ہیں کلام پاک کے اور لیڈیز بھی. لیکن یہی حال، اچھا دیکھیے تو صحیح کون سا سبق ہے. یعنی یہ تو ایک معمولی چیز، فالتو چیز ہے. کیا قرآن شریف کرتے کچھ نہیں، صرف ایک جملہ، پابندی کلام پاک، کلام پاک سے محبت. کیا لکھا ہے اس میں، کس بارے میں لکھا ہے، یہ آپ نے سوچا ہے کبھی اپنے بچوں کو بتایا کہ پابندی کلام پاک کیا چیز ہے اور کب تک اس کو عمل ہو جانا چاہیے. عمل کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے. الحمدللہ زبان ہماری عربک زبان بہت پیاری زبان ہے، لیکن کتنے ہیں جو اس میں جانتے. ہم بچوں کو پڑھائی کے لیے امریکہ بھیج رہے ہیں، دنیا کے پار وسرف بھیج رہے ہیں. بھائی بتاؤ سی کلام پاک میں کتنے پارے ہیں. ہاں امی ذرا دیکھ کے بتا دینا، ابا دیکھ کے بتا دینا. خیر ابا کو تو جانے جو بیچارے بہت مصروف رہتے ہیں. بھائی بہن، بڑی بہن بڑا بھائی کیا کر رہے ہیں، بس اس پہ آپ سوچیں. کچھ نہیں ہے گھروں میں، کچھ نہیں ہے، خالی بہت آراستہ مکان بہت عمدہ، اور کلام پاک بہت عمدہ جزدان میں رکھا ہوا ہے. کون پڑھے گا بھائی؟ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں واقعی بہت ضروری ہیں. ہمیں اپنے بچوں پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہی آگے جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آج کی ہم اپنی اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور بہترین کام لے لے، اور ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اس قرآن کی نعمت سے نوازے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.